سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى سبحان اللہ الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحان اللہ إن الله وملائكته يصلون على النبي یا نبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما واجب الاحترام معززین سامعین و حاضرین حضرات، قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کے 15واں پارہ میں سے سورہ بنی اسرائیل جو اس پارہ کی پہلی سورت ہے اور اس سورت کی پہلی آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العالمین جل شانہ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسریٰ بعبدہ، جس نے رات کے وقت سیر کرائی اپنے خاص بندے کو، لیلاً، رات کے تھوڑے سے حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے گردا گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، سبحان اللہ لنریہ، تاکہ دکھائیں ہم اپنے اس خاص بندے کو، من آیاتنا، اپنی نشانیاں، سبحان اللہ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ خاص بندہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی۔ سبحان اللہ اور پھر اگر یہ ہوا ضمیر کا مرجع خود سبحان کو بنایا جائے تو پھر معنی یہ ہے کہ وہ پاک ذات سنانے والی بھی ہے اور دکھانے والی۔ سبحان اللہ ان کلمات طیبات میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے جسمانی معراج کا ذکر، سبحان اللہ کہ جسم سمیت محبوب کو معراج کرائی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف آئے تو جسم ساتھ تھا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 3 حیثیتیں ہیں۔
ایک حیثیت ہے بشری، دوسری حیثیت ہے ملکی یا نوری، اور تیسری حیثیت ہے حقی۔ تینوں حیثیتوں کا معراج اس آیت پاک میں اللہ نے بیان فرمایا۔ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، یہ زمین کی معراج ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، یہ بشریت کی معراج ہے، عروج ہے، بلندی ہے، رفعت ہے۔ کسی کی بشریت ایسی نہیں کہ جس کو یہ رفعت نصیب ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں شب معراج حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے، آپ حضرت سیدہ ام ہانی بنت ابی طالب سبحان اللہ، کے گھر آرام فرماتے ہیں۔ سبحان سبحان۔ اب یہ بھی حکمت لکھتے ہیں کہ بھئی اپنے گھر میں کیوں نہیں آرام فرماتے، ادھر کیوں؟ فرمایا اگر اپنے گھر میں ہوتے تو جبریل بغیر اجازت کے نہیں آ سکتے۔ اللہ سبحان اللہ، اس لیے اللہ کی حکمت تھی سبحان اللہ، کہ حضرت ام ہانی جو آپ کے چچا کی بیٹی ہیں ان کے گھر آپ جلوہ فرما، سبحان اللہ۔ اور وہاں جبریل امین بغیر اجازت کے آ سکتے ہیں۔ اس لیے جبریل امین آئے اور وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تلووں کو بوسہ دیا، اور بعض نے لکھا کہ جبریل کے ہونٹ اللہ نے کافور سے بنائے تھے، اور کافور ٹھنڈا ہوتا ہے، اس لیے کافور سے بنائے تھے کہ جب محبوب کے تلووں کو بوسہ دے گا تو محبوب خود پوچھیں گے کہ کیا حکم ہے، کیا بات ہے۔ حضرت جبریل امین نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں سے مسجد حرام میں لائے، اور وہاں آپ کو مائل بآرام کیا، اور پھر سرکار خود فرماتے ہیں کہ شق صدری من ہاذہ الی ہاذہ، اشارہ فرمایا کہ حلق سے لے کر ناف تک میرے سینہ اقدس کو جبریل نے چیر دیا، شک کیا، چیر دیا، حلق سے لے کر ناف تک سینہ اقدس کو چیر دیا، بلا دمن ولا وجع، نہ خون نکلا نہ درد، دکھانا تھا۔ پھر فرماتے ہیں اوتی تو بے تستم من ذہب، جبریل کے پاس سونے کا تھال تھا، اور وہ سونے کا تھال لائے اور ایک طرف رکھ دیا۔ اب جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے عیب جوئی کا پلید ذہن رکھتے ہیں، انہوں نے کہا جی سونے کا تھال، سونا تو استعمال کرنا حرام ہے، سونے کا تھال کیوں آیا؟ جو پاگل ہوتے ہیں نا وہ سوچتے نہیں کہ اعتراض کرنے سے پہلے ہم دیکھ تو لیں جو اعتراض صحیح ہے یا نہیں۔ بھئی ایک تو دیکھو نا، ابھی احکام شریعہ نافذ نہیں ہوئے، پہلا حکم نماز کا اور وہ بھی بارگاہ قدس میں ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی یعنی سونے کی حرمت کا حکم نہیں آیا، اور حرمت بھی اگر سونے کی ہے، حرام بھی اگر سونا استعمال کرنا ہے تو انسان کے لیے، مرد سونے کے زیور نہیں پہن سکتا،
اور کوئی انسان سونے کے برتن نہیں استعمال کر سکتا۔ تو جناب بندہ جبریل امین انسانوں میں نہیں، وہ فرشتوں میں، سبحان اللہ، بے شک ان پر یہ حکم نافذ نہیں، لیکن ابھی تک تو حکم حرمت آیا ہی نہیں۔ اب سونے کا تھال لانے کی کیا ضرورت تھی؟ کسی اور دھات کا ہو جاتا۔ فرمایا سونے کے تھال کی ضرورت اس لیے ہے کہ سونا تمام دھاتوں میں افضل دھات ہے، بے شک افضل دھات ہے، اور اس کی فضیلت کا اب پتہ چل رہا ہے۔ سبحان اللہ، کسی اور دھات کا تو ریٹ روزانہ نہیں بڑھا ہوتا ہے، سونے کا ہی بڑھا ہوتا ہے۔ سونا جو ہے وہ تمام دھاتوں میں افضل دھات ہے۔ ہمارا میرے محبوب کا قلب انور تمام قلوب میں افضل قلب ہے، کوئی دل محبوب کے دل پاک کے مثل نہیں، اس لیے افضل دل کے لیے افضل دھات ایک حکمت اور عرض کر دوں، سونا ایک ایسی دھات ہے کہ اس کو اگر کیچڑ میں رکھ دو اور 100 سال کے بعد نکالو تو سونے کو زنگ نہیں لگے۔ بے شک سبحان اللہ، اور سرکار کا قلب انور ایسا قلب ہے کہ مشرکین اور پلیتوں میں رہنے کے باوجود بھی اس قلب کو زنگ نہیں لگتا، یہ ویسے ہی سبحان اللہ، مناسب۔ ماشاء اللہ، یہ ان کو میری بیماری کا پتہ ہے، اسی لیے نعرے لگوا کے مجھے ذرا سانس لینے کا موقع دیتے ہیں۔ اور ایک اور مناسبت ہے کہ عربی میں سونے کو ذہب کہتے ہیں، ذہب، اور جانے کو بھی ذہب کہتے ہیں۔ فرمایا محبوب کا عرشوں پہ جانے کا وقت ہے ذہب کا، اس لیے ذہب ہی لے لو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تھال سونے کا تھا، اب آپ فرماتے ہیں تھال رکھ دیا جبریل نے، فاستخرج قلبی، میرے قلب انور کو سینہ اقدس سے خارج کر دیا، نکال دیا، استخرج، نکال لیا دل پاک کو اور تھال میں رکھ دیا۔ اب دل جسم سے دور ہے، جسم دل سے دور ہے، نہ دل کا تعلق جسم سے ہے نہ جسم کا تعلق دل سے ہے۔ یا اللہ یہ قلب انور نکلوا کر باہر کیوں رکھوا دیا؟ فرمایا اپنی مثل کہنے والوں کا منہ کالا کرنے کے کہ پاگلو، پوری دنیا بشریت کی زندگی کا انحصار تحرک کے قلب پر ہے۔ اگر دل حرکت کر رہا ہے بشر زندہ ہے، اگر حرکت قلب بند ہو جائے بشر مر جاتا ہے۔ میرے محبوب کو دیکھو، قلب اندر ہے پھر بھی زندہ ہے، قلب نکال دو۔ جناب غور کیجیے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہ زندہ رہنے کے لیے حیات کے محتاج ہیں، نہ قبروں میں جانے کے لیے موت کے محتاج ہیں۔ حیات بھی ہمارے آقا کی محتاج ہے، موت بھی ہمارے آقا کی محتاج ہے۔ کیوں؟ امت نبی کی محتاج ہوتی ہے، نبی امت کا محتاج ہے۔ اور سرکار فرماتے ہیں ارسلتو الی الخلق کافہ،
ہر وہ شے جس کو مخلوق کہو گے وہ میری امت ہے. غور کرنا، ہر وہ شے جس کو مخلوق کہو گے، جس پر لفظ مخلوق صادق آئے گا، وہ میری امت ہے. اور قرآن پاک نے ہمیں بتایا خلق الموت والحیات، موت بھی مخلوق ہے اور حیات بھی مخلوق ہے. سبحان اللہ. اور جو مخلوق ہے وہ ہمارے آقا کی امت، بے شک اور امت محتاج ہے نبی کی، بے شک نبی محتاج نہیں امت بے کی. شک. اس لیے موت بھی وجود میں آنے کے لیے ہمارے آقا کے رحمت عالمینی کے لنگر کی محتاج ہے، اور حیات بھی ہمارے آقا کی محتاج ہے. موت نہیں تھی آقا تھے، بے شک. حیات نہیں تھی آقا تھے. سبحان اللہ. ہر بشر موت کی نسبت کے بعد قبر میں جاتا ہے. عالم قبر کی بات کر رہا ہوں، گڑھے کی بات نہیں کر رہا. یہ بھی سنت طریقہ ہے. عالم برزخ میں موت کی نسبت کے بعد بندہ جاتا ہے. لیکن ہمارے آقا دنیا میں رہتے ہوئے بھی قبروں میں جاتے تھے. اب قبر میں جلوہ فرما ہوتے ہوئے دنیا میں بھی تشریف لاتے ہیں، وہ بھی جلوہ دکھاتے ہیں. اب مر جائیں وہ ملا جو کہتے ہیں کہ قبر والے تو مر گئے، ان کو کوئی پتہ نہیں. تو پاگلو، شب معراج میرے نبی کے پیچھے نماز کون پڑھ رہے تھے؟ سارے انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قبروں سے باہر ہوئے تھے. اور سرکار فرماتے ہیں مررت بموسیٰ ورأیتہ فإذا هو قائم یصلی فی قبرہ. جب میں براق پہ بیٹھا ہوا، کیا کمال ہے ہمارے آقا علیہ السلام کی شان و عظمت کا. براق پہ، اور براق کی رفتار ہزاروں کی میلوں کی رفتار نہیں تھی، وہ تو کروڑوں میلوں کی رفتار تھی. کیونکہ آقا فرماتے ہیں منتہائے نظر پہ براق پہلا قدم رکھتی. ہم جب اقصی سے آسمانوں کی طرف گئے، براق نے دیکھا، نظر منتہائے نظر آسمان تک پہنچی. ایک قدم زمین پر تھا، دوسرا آسمان پر. جس کے ایک قدم میں اتنا فاصلہ طے ہوتا ہے، بتاؤ ان کی رفتار کتنی ہوگی. اتنی تیز رفتار. یہ بھی بشریت کا معراج ہے نا، یہ بھی بشریت کا عروج ہے، بشریت کی رفعت ہے. اوپن سواری پہ بیٹھے ہیں اور وہ کروڑوں میلوں کی رفتار میں چل رہی ہے. اور پھر اس رات تو کہتے ہیں بہت تیز چلی، کیونکہ خوش تھی جن کی خاطر کائنات بنی ہے، آج وہ محبوب مجھ پر سوار ہوا. خوش تھی. سبحان اللہ. تو جنابی بندہ تیزی سے چل رہی ہے. سرکار ماتے ہیں وہ تمہاری بشریت ہے کہ اگر سواری تیزی سے چلے تمہیں پتہ نہیں چلتا، نہ بورڈ پڑھ سکتے ہو، نہ جگہ کا تعین کر سکتے ہو، تمہیں تو دنیا گھومتی نظر آتی ہے. لیکن ہمارا حال یہ تھا کہ ہم تو دنیا والوں کو دیکھنا معمولی بات ہے، ہم تو قبروں کو بھی دیکھتے جا رہے تھے، قبروں کے اندر بھی دیکھتے جا رہے تھے، قبر والوں کو بھی دیکھتے جا رہے تھے. وہ جو کچھ کہہ رہے تھے وہ سنتے جا رہے تھے، جو کچھ کر رہے تھے وہ دیکھتے جا رہے تھے. اسی لیے میں مررت بموسیٰ، میں موسیٰ علیہ السلام کے قریب سے گزرا. 2500 سال پہلے موسیٰ علیہ السلام عالم قبر میں چلے گئے. کس نے بتایا تھا آقا کو؟ اپنی مثل کہنے والے موذیوں. کس نے بتایا تھا کہ یہ موسیٰ ہیں؟ بتائے کون بھائی؟ جن کی نگاہوں کے سامنے ساری کائنات وجود میں آئی،
ہر ایک کو میرے نبی نے دیکھا اور پہچانا، ان کو بتانے کی ضرورت نہیں، ان کو تو جو علم دیا ہے اللہ نے دیا ہے، جو کمال دیا ہے اللہ نے دیا ہے، وہ اللہ تعالی جل شانہ جو سبحان ہے، اس کے عطا کردہ کمالات کے ساتھ فرماتے ہیں میں دیکھتا جا رہا تھا قبروں کو بھی، قبر والوں کو بھی۔ جب میں موسیٰ علیہ السلام کے قریب سے گزرا، میں نے دیکھا تو وہ قبر میں کھڑے ہو کر فَإِذَا هُوَ قائم، وہ قبر میں کھڑے ہو کر یصلی صلاۃ و سلام پڑھ رہے۔ اب اکثر لوگ کہتے ہیں جی نماز پڑھ رہے تھے، بھئی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ پاک لوگ ہیں، وہ نفوس قدسیہ ہیں، لیکن موقع محل کے مطابق ہی لفظ کا معنی کرنا پڑتا ہے۔ اب دیکھو اسی رات جب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ قدس میں پہنچے، آواز آئی کف یا محمد ان ربک یصلی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہریے، آپ کا رب یصلی، نماز پڑھ رہا ہے، اللہ نماز پڑھتا ہے؟ اگر وہاں یصلی کا معنی ہے کہ محبوب آپ پر صلاۃ و تسلیم کے گجرے نچھاور کر رہا ہے، یہاں بھی یہ قبروں میں کھڑے ہو کر محبوب کا استقبال کر رہے تھے، صلاۃ و سلام پڑھ رہے تھے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت شان بلند و بالا ہے، اعلیٰ ہے۔ بہرحال ابھی تو سینہ چاک ہونے کی بات چل رہی ہے، اب پتہ نہیں آگے کب تک بات چلے۔ اللہ تعالیٰ ہم توفیق عطا فرمائے کہ ہم سرکار کی عظمتیں سنتے رہیں اور ہمارے اندر محبت کے دریا رواں ہوتے رہیں۔ آقا کی نسبت اس دور پرفتن میں بہت بڑی چیز ہے، سرکار کی نسبت سے پیار کرنا، کیونکہ بڑے خارجی گستاخ جن کی صورتیں دیکھو گے تو تمہیں ولی نظر آئیں گے، مگر جناب اے بسا ابلیس آدم روئے از، بس باہر دستے نبایت داد دست، شیطان بڑے بڑے بزرگوں کی شکلیں بنا کے آتا ہے، جن کے دل میں مولا علی کی عقیدت اور محبت نہیں، اللہ کی قسم ان کی نمازیں بھی مردود ہیں۔ عبادت کو رنگ ہی تب لگتا ہے جب علی کی محبت کے نور سے دل منور۔ اللہ کرم فرمائے۔